بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 9واں باب ہے کتاب الحج، سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم رمی جمار سے متعلقہ مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي مِنَ أَيَّامِ النَّهْرِ رَمَى الْجِمَارَ ثَلَاثَ يَبْتَدِئُ بِالَّتِي تَلِي الْمَسْجِدَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَقِفُ عِندَهَا فَيَدْعُو ثُمَّ يَرْمِي الَّتِي تَلِيهَا مِثْلَ ذَلِكَ وَيَقِفُ عِندَهَا ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ كَذَلِكَ وَلَا يَقِفُ عِندَهَا فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ كَذَلِكَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ النَّفْرَ نَفَرَ إِلَى مَكَّةَ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ رَمَى الْجَمَارَ الثَّلَاثَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ كَذَلِكَ فَإِنْ قَدَّمَ الرَّمْيَ فِي هَذَا الْيَوْمِ قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى وقال لا يجوز ويكره ان يقدم الانسان ثقله الى مكة ويقيم بها حتى يرمي۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب سورج زائل ہو جائے دوسرے دن قربانی کے دنوں میں سے تو تینوں جمرات کی رمی کرے گا۔ ابتدا کرے گا اس جمرہ سے جو مسجد کے ساتھ ملی ہوئی ہے، رمی کرے گا اس کی 7 کنکریوں کے ساتھ، تکبیر پڑھے گا ہر کنکر کے ساتھ، پھر ٹھہرے گا اس کے پاس اور دعا مانگے گا، پھر رمی کرے گا اس جمار کی جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اسی کے مثل، اور وہاں پر بھی ٹھہرے گا، پھر رمی کرے گا جمرہ عقبہ کی اسی طرح لیکن وہاں پر نہیں ٹھہرے گا۔ اور جب اگلا دن ہوگا تو تینوں جمرات کی رمی کرے گا سورج کے زائل ہونے کے بعد اسی طریقے سے۔ اور وہ شخص جس کا ارادہ ہو کہ وہ کوچ کرنے کو جلدی کرے تو وہ کوچ کرے گا مکہ کی طرف، اور اگر وہ ارادہ کرے کہ وہاں پہ ٹھہرا رہے تو پھر وہ تینوں جمرات کی رمی کرے گا چوتھے دن بھی سورج کے زائل ہونے کے بعد اسی طریقے سے۔ اور اگر اس نے رمی کو مقدم کر دیا اس دن میں زائل ہونے سے پہلے فجر کے طلوع ہونے کے بعد تو جائز ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحیح بیان فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، اور مکروہ ہے کہ انسان آگے بھیج دے اپنے سامان کو مکہ کی طرف اور خود مینا میں ٹھہرا رہے یہاں تک کہ وہ رمی کر لے۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر ہم نے طواف زیارت تک پڑھ لیا تھا کہ طواف زیارت آپ کا ہو چکا ہے، اب یہاں سے مینا میں واپس لوٹ آئے ہیں۔ اب مینا میں آنے کے بعد آگے کیا کرنا ہے؟ آگے آپ نے جمرہ کی رمی کرنی ہے۔ تو اچھا اس میں ایک فرق تو یہ ہے کہ جمرہ عقبہ کی رمی ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن اب جو جمرہ کی رمی کی جائے گی وہ تینوں کی تینوں جمرات کی آپ نے رمی کرنی ہے۔ ایک فرق تو اس کے اندر یہ ہے، اور دوسرے اس کے اندر فرق یہاں پر یہ ہے کہ جو اس کا وقت ہے وہ یہ ہے کہ 2 دن آپ نے رمی کرنی ہے، یعنی ایک قربانی کے دن سے جو اگلا دن ہے 11 ذی الحجہ اس دن بھی آپ نے رمی کرنی ہے، اور اس سے جو اگلا دن ہے 12 ذی الحجہ اس دن بھی آپ نے رمی کرنی ہے۔ اب رمی کرنے کا وقت کیا ہے؟ رمی کرنے کا وقت ہے زوال شمس سے لے کے غروب شمس تک، یہ وقت بہتر ہے۔ غروب شمس سے لے کے صبح صادق تک بھی رمی کی جا سکتی ہے لیکن یہ مکروہ وقت ہے۔ صبح صادق کے بعد پھر آگے سورج طلوع ہونے پھر اسی طریقے سے سورج کے زائل ہونے تک یہ وقت رمی کا نہیں ہے۔ اگر اس وقت رمی کریں گے تو رمی ادا نہیں ہوگی اور اگلے دن پھر اس کی قضا یہ کرنی پڑے گی۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جب سورج زائل ہو جائے گا من الیوم الثانی، دوسرے دن ایام نہر قربانی کے دنوں میں سے، قربانی کا دن کون سا ہوتا ہے؟ 10 ذی الحجہ پہلا دن ہوتا ہے، اور اس سے جو اگلا دن ہے یعنی 11 ذی الحجہ وہ دوسرا دن ہے۔ دوسرے دن جب سورج زائل ہو جائے گا تو پھر تینوں جمرات کی رمی کی جائے گی۔ سب سے پہلے کس جمرہ کی آپ نے رمی کرنی ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ جو مسجد کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ یہ مسجد کون سی ہے؟ یہ مسجد خیف ہے جو کہ مینا کے اندر موجود ہے۔ اس خیف مسجد کے ساتھ جو جمرہ ملا ہوا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کی رمی کرنی ہے، پھر اس کے بعد جو ساتھ والا جمرہ ہے آپ نے اس کی رمی کرنی ہے، اور آخر میں جو جمرہ عقبہ ہے آپ نے اس کی رمی کرنی ہے۔ جمرہ عقبہ یہ وہی والا جمرہ ہے جس کا آپ اس سے پہلے بھی رمی کر چکے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ابتدا کرے گا اس جمرہ کے ساتھ جو مسجد کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اس کو 7 کنکر مارے گا، بالکل وہی والا طریقہ ہے جو آپ پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ ہر کنکر کے ساتھ تکبیر کہی جائے گی۔ ثم یقف عندہ، اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ نے پہلے جمرہ کو آپ نے کنکر مارنے ہیں، کنکر مارنے کے بعد آپ وہاں پہ تھوڑی دیر ٹھہریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، پھر جو دوسرے والا جمرہ ہے جمرہ وسطیٰ جسے کہا جاتا ہے اس پر بھی آپ کنکر ماریں، وہاں پر بھی تھوڑی دیر ٹھہر کر دعا مانگیں، پھر جو تیسرا جمرہ ہے اس کو آپ کنکر ماریں لیکن وہاں پر آپ نے ٹھہر کر دعا نہیں مانگنی ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ نے پہلے جمرہ کو کنکر مارے ہیں پھر وہاں پہ ٹھہریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، پھر اس جمرہ کی رمی کریں گے جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے جس کو یعنی جمرہ وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ تو آپ اس کو پھر اسی طریقے سے رمی جمار کریں گے، وہاں پر بھی ٹھہریں گے، پھر اس رمی کریں گے جمرہ عقبہ کی اسی طرح ولا یقف عندہا، لیکن جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے بعد آپ نے وہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا 11 ذی الحجہ۔ جب اگلا دن ہوگا یعنی 12 ذی الحجہ،
12 ذی الحجہ کو بھی تینوں جمرات کی اسی طریقے سے رمی کی جائے گی بعد زوال شمسی، سورج کے زائل ہونے کے بعد، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ صبح صادق سے لے کے زوال شمس تک یہ رمی جمار کا وقت نہیں ہے، اگر اس وقت میں کسی نے رمی کی بھی تو اس کی رمی ادا نہیں ہوگی۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَتَعَجَّلَ النَّفَرَ نَفَرَ إِلَىٰ مَكَّةَ۔ اگلا مسئلہ، جب آپ نے 11 ذی الحجہ کو رمی کر لی ہے، 12 ذی الحجہ کو آپ نے رمی کر لی ہے، تو رمی کرنے کے بعد اگر آپ جلدی مکہ جانا چاہیں تو آپ مکہ جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ 12 ذی الحجہ کو ٹھہر جاتے ہیں، 13 ذی الحجہ آپ کی مینا کے اندر ہی ہو جاتی ہے، تو پھر 13 ذی الحجہ کی رمی بھی آپ کے ذمہ لازم ہو جائے گی، اور وقت اس کا بھی یہی ہوگا کہ زوال شمس کے بعد آپ نے رمی کرنی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں وَإِذَا أَرَادَ، اور اگر ارادہ کریں ان يَتَعَجَّلَ النَّفَرَ جلدی جانے کا تو جلدی چلے جائے گا مکہ کی طرف، اور اگر ارادہ کریں مینا میں ہی ٹھہرنے کا تو تینوں جمرات کی رمی یوم رابع کو بھی کرے گا۔ یوم رابع سے مراد یہاں پہ 13 ذی الحجہ ہے، بعد زوال شمسی کذالک، سورج کے زائل ہونے کے بعد اسی طریقے سے۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو 13 ذی الحجہ ہے اس کی رمی ویسے تو لازم نہیں ہے، وہ تو مینا میں ٹھہرنے کی وجہ سے لازم ہوتی ہے۔ 13 ذی الحجہ کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی شخص زوال شمس سے پہلے بھی رمی کرنا چاہے تو رمی کر سکتا ہے۔ صحیح بیان فرماتے ہیں کہ رمی کرنا چاہے تو یہ رمی نہیں کر سکتا ہے، اگر کرے گا تو ادا نہیں ہوگی۔ فَإِن قَدَّمَ الرَّمْيَ فِي هَذَا الْيَوْمِ، اگر اس نے رمی کو مقدم کر دیا اس دن میں زوال سے پہلے، فجر کے طلوع ہونے کے بعد، صبح صادق کے بعد، فجر کے بعد، چاش کے وقت، زوال شمس سے پہلے اگر رمی کر دیتے صرف 13 کو، 11 اور 12 کو نہیں، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جائز ہے، جبکہ صحیح بیان فرماتے ہیں جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جاز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وقال لا يجوز، صحیح بیان فرماتے ہیں جائز نہیں ہے۔ وَيُكْرَهُ أَن يُقَدِّمَ الْإِنسان، اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ جو شخص مینا کے اندر ٹھہرا ہے اس نے رمی جمرات کرنی ہے، تو رمی جمرات سے پہلے اپنا سامان مکہ میں نہ بھیجے کہ میں اپنا سامان پہلے روانہ کر دیتا ہوں اور پھر میں رمی جمار کر کے پھر میں آسانی سے چلا جاؤں گا، مجھے اپنا سامان نہیں سنبھالنا پڑے گا، تو حضرت فرما رہے ہیں ایسا کرنا یہ مکروہ عمل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک اس نے اپنا سامان پہلے ہی اگر یہ بھیج دے گا تو پھر اس کا جو دل ہے اسی سامان میں اٹکا رہے گا، تو اس کی جو توجہ ہے وہ حج کے افعال و ارکان سے ہی ہٹ جائے گی، تو اس لیے تسلی کے ساتھ اپنے سامان کے ساتھ مینا میں قیام کریں، رمی جمرات کریں، رمی جمرات کے بعد پھر آپ جو ہے اپنا سامان یہ آگے بھیج دیں، آپ خود بھی وہاں سے چلے جائیں۔ فرما رہے ہیں کہ مکروہ ہے کہ انسان اپنے سامان کو مکہ میں بھیج دے اور خود مینا میں ٹھہرا رہے یہاں تک کہ رمی کر لے تو پھر اپنا سامان بھیج سکتا ہے اور خود بھی وہاں سے روانہ ہو جائے گا۔